داستان افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ داستان کے لغوی معنی ہیں قصہ یا کہانی۔ کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو داستان کہا جاتا ہے، یعنی کہانی قصہ در قصہ ہو کر داستان بنتی ہے۔ کسی زمانے میں قصہ خوانی یا داستان گوئی باضابطہ ایک فن ہوا کرتا تھا، جو عربی اور فارسی سے اردو میں منتقل ہوا۔ بر صغیر میں داستان کا آغاز دکنی دور سے ہوا، جو بر صغیر کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ بڑے بڑے شہروں میں داستان سننے سنانے کے لیے باقاعدہ جگہ اور وقت مقرر ہوا کرتا تھا، جہاں لوگ جوک در جوک آتے اور بڑے انہماک سے داستان سنتے تھے۔ کچھ قدیم شہروں خصوصاً حیدرآباد، دلی، لکھنؤ اور لاہور وغیرہ میں ایسی جگہوں کی نشاندہی آج بھی بآسانی کی جا سکتی ہے۔ پشاور کا قصہ خوانی بازار آج بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ اردو کی پہلی داستان ملا وجی کی سب رس ہے، جو عبداللہ کتب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ ایک روایت ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک دفعہ بیمار پڑ گئے۔ بیماری نے طول کھینچا تو ان کے مرید خاص امیر خسرو نے اپنے مرشد کے پاؤں دبانے میں انہیں ایک دلچسپ داستان قصہ چہار درویش فارسی میں سنانی شروع کی۔ یہ داستان کئی دنوں کے بعد ان کی صحت یابی پر ختم ہوئی تو حضرت نظام الدین اولیاء نے دعا کی کہ جس کسی بیمار کو یہ قصہ سنایا جائے گا تو وہ ضرور صحت یاب ہوگا۔ اس قصے کو میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے تاریخی نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی اماں سے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے پلیٹ فارم سے 1802 میں اردو میں لکھا۔ اردو نثر کا باقاعدہ آغاز بھی فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے ہوتا ہے، جہاں میر امن کے علاوہ حیدر بخش حیدری نے آرائش محفل اور طوطا کہانی، خلیل خان اشک نے داستان امیر حمزہ اور مظہر علی ولا نے ہفتے گلشن 1801 میں لکھیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی داستانیں لکھی گئیں، مگر ان سب داستانوں میں اپنے منفرد انداز بیان اور سلیس و برجستہ زبان کے سبب باغ و بہار کو سب سے زیادہ مقبول عام کا درجہ حاصل ہوا۔ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت بیان ہوئی۔ اس کے مقابلے میں رجب علی بیگ سرور لکھنوی نے فسانہ عجائب 1825 میں لکھی، جو لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہے۔ داستان کے اجزائے ترکیبی۔ قصہ واقعات یا قصہ افسانوی ادب کا بنیادی جز ہے۔ طوالت داستان کی پہچان ہے۔ پلاٹ کا مطلب ہے ڈھانچہ۔ واقعات کی ترتیب کو پلاٹ کہا جاتا ہے۔ کردار نگاری کے بغیر کوئی بھی قصہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ما فوق الفطر عناصر۔ داستان میں خیالی قصے بیان کیے جاتے ہیں جو سوچ و سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ منظر نگاری، واقعات کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ پڑھنے والے کو ساری کہانی اپنی آنکھوں میں نظر آئے۔ اسلوب، کہانی کے انداز بیان کو اسلوب کہا جاتا ہے۔ داستان کے موضوعات۔ داستان گوئی کا مقصد تسکین اور وقت گزاری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ما فوق الفطر عناصر، رزم و بزم اور عشق و محبت
داستان کے موضوعات ہوا کرتے تھے۔ داستانوں میں عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش کیے جاتے تھے جن کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہوتا تھا۔ زیادہ تر جنوں، پریوں اور دیووں کے فرضی قصے بیان کیے جاتے تھے۔ داستان کے عروج و زوال کے اسباب۔ داستانیں اردو کے نثری اور منظوم ادب کی گراں قدر سرمایہ ہیں۔ آج بھی اردو کے جدید افسانوی ادب کی بنیاد داستانوں کو ہی مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ داستان کو اردو ادب میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ داستان کے زوال کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ زمانے نے کروٹ بدلی، لوگوں نے خیالی دنیا سے نکل کر حقیقی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو داستان کی جگہ ناول نے لے لی، کیونکہ اس میں زندگی کی عکاسی کی گئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ مہینوں بیٹھ کے داستانیں سنیں، اس لیے داستان زوال پذیر ہو گئی۔ لیکن اس کی ادبی اہمیت اب بھی باقی ہے، کیونکہ داستان کے بغیر اردو ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔